السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کبھی کسی نامحرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو میں بھلا یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ پر رحم کریں خدارا، اتنا بدگمان مت ہوں مجھ سے، میں مر جاؤں گی۔ خدارا ایک بار میری بات سن لیں۔ میری بیوی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن میں اس وقت اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ مجھ پہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو زیر کرنے کی دھن سوار تھی۔ میں کسی بھی طرح اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے قریب جاتے ہی اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مجھ سے اچانک اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کے بیچ جا کر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن سیڑھیوں پہ برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ ملازمین دوڑے دوڑے ٹی وی لاؤنج میں آئے تھے، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر وہیں ان کے پاؤں ساکت ہو گئے تھے۔ میں نے نحوست سے اس کو گرتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک نظر ملازمین پر ڈالی، جن کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے۔ اگر اس کو یہاں سے کسی نے اٹھانے کی کوشش کی یا پھر اس کی مرہم پٹی کی کوشش کی تو وہ اپنا انجام خود سوچ لے، کیونکہ جو انسان میرے حکم کو نہیں مانتا، میں اس کا حال کیا کرتا ہوں، یہ اندازہ آپ اس کی حالت سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں نے تمام ملازمین کو غصے سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی تھی اور واپس اوپر اپنے کمرے کی جانب چل گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے ہوئے میں نے گزارے تھے، اور اس تمام وقت مہرو کا بے ہوش وجود میرے دماغ سے بالکل ہی نکل چکا تھا۔ میں اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ وقت گزرنے کا مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا، وہ رات کے 9 بجا رہی تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور اس پر میسیجز چیک کرتے ہوئے نیچے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی میں آخری سیڑھی پر پہنچا تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے موبائل سے نظریں ہٹا کر جب نیچے دیکھا تو ایک دم سے میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ مہرو ابھی تک بے ہوش پڑی تھی اور میرے حکم کے مطابق کسی نے بھی اسے وہاں سے اٹھایا نہ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا صوفے پر موبائل پھینکا اور اس کے چہرے کو اپنے گود میں لیے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ مہرو کا سر پھٹا ہوا تھا، جس سے خون بہہ بہہ کر جم چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے اور جسم میں بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی، جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اسے جلدی سے اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ مجھے یوں ہڑبڑی میں دیکھ کر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے بلا تاخیر کیے ڈرائیور کو آواز دی اور مہرو کو لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کے آتے ہی میں نے اسے ہدایت دینا شروع کر دی۔ وہ مجھے لیے قریبی ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ پورے راہ میں مہرو کے ہاتھ پاؤں ملتا رہا اور اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مہرو کی سانسیں مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میں سٹی ہاسپٹل پہنچا اور مہرو کو یوں ہی اٹھائے اندر کی جانب دوڑ لگا دی اور مدد کے لیے چلانے لگا۔ اتنے میں وارڈ بوائے میرے پاس آیا اور مہرو کو سٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے گیا۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ میں اس کے کمرے کے باہر بے چینی سے چکر کاٹنے لگا تھا۔ میں بہت حیران تھا
کہ آخر اتنی بڑی بات میرے دماغ سے نکل کیسے گئی۔ اب مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ محروم مجھے بہت عزیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہم میں اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب میں اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے مہرو کو اس حالت میں دیکھا تو میرا وہی پرانا پیار جاگ اٹھا تھا۔ میں اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں۔ اللہ مجھے میرے کیے ظلم پر معاف کرے گا یا نہیں۔ ابھی میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم تھی وہ مہرو کی زندگی تھی، جس کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل یوں ہی چکر کاٹنے کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے بے چینی سے کہا، میں اس کا شوہر ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر تا پیر مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈاکٹر جیسے ہی اپنے کیبن میں پہنچی تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا کہ مسٹر شہنواز، ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے برا لگ رہا ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کو بچا نہیں پائے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ناسمجھی سے کہنے لگا، کون سا بچہ؟ کس کے بچے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر مجھے یوں سوال کرتا دیکھ کر ڈاکٹر نے طنزیہ لہجے میں اپنا آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، مسٹر شہنواز، آپ کا بچہ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں ابھی تک شاک میں تھا کیونکہ مجھے ایسی کوئی بھی خبر مہرو نے نہ دی تھی، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں باپ بننے والا تھا۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ یکدم سے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ بچہ کتنے ماہ کا تھا؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مسٹر شہنواز، آپ کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پہلے 3 ماہ ایک عورت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا بھی نقصان اس کی آنے والی زندگی پہ بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس معاملے کی کوئی خبر نہ تھی۔ خیر، پیشنٹ کے وجود پر لگی چوٹیں اور اس کی میڈیکل رپورٹ اس بات سے واضح پردہ اٹھاتی ہیں کہ پیشنٹ کو جسمانی اور ذہنی اذیت میں مستقل رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ ابھی تک ہوش میں نہیں آ پائی۔ ڈاکٹر نے اس کی موجودہ حالات دیکھ کر مجھے اتنا کہا کہ پیشنٹ میں زندگی حاصل کرنے کی کوئی جستجو باقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پیشنٹ اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی اسی حالت میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں کی جائیں، اسے زندگی کے اچھے پل یاد دلائے جائیں تاکہ وہ جلد از جلد ہوش میں واپس آ سکے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا اور اسے دروازے تک چھوڑنے چلا گیا۔ واپس آ کر میں مہرو کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ نازک اندام لڑکی کبھی میرے دل کی سلطنت پر راج کرتی تھی، لیکن آج اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن جو بھی تھا، میری محبت ابھی تک اس کے لیے قائم تھی۔ میں دھیرے دھیرے اپنے ماضی میں کھونے لگا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں اپنی پھپھو کے گھر جاتا تھا تو مہرو کس طرح سے بھاگ بھاگ کر میری پسند کے کھانے لا کر مجھے کھلایا کرتی تھی۔ وہ میری ضرورتوں کا شروع سے ہی بہت خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہماری دوستی محبت تبدیل ہو گئی۔ آخر کار ہم دونوں نے اپنے بڑوں کے سامنے جب ایک دوسرے سے شادی کرنے کا اظہار کیا
تو ہمارے خاندان کے بڑوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا اور ہم دونوں کو شادی کے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا۔ اس دن ہم دونوں نے بہت سی باتیں کی تھیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے اعتراف محبت بھی اسی دن کیا تھا، لیکن پھر اچانک مہرو بدلنے لگی۔ وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ میں جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا مجھ سے دور بھاگتی۔ اس کی ان حرکتوں کو میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ میں اسے جب بھی اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو ٹال دیتی۔ جب میں نے دیکھا کہ مہرو اس بارے میں خود سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑنا بالکل مناسب سمجھا اور اپنے آپ میں مگن رہنے لگا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے کسی انجان انسان کی طرف سے ایک پارسل رسیو ہوا۔ چوکیدار نے آ کر جب مجھے وہ پارسل دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پارسل کس نے دیا ہے، جس پر اس نے کہا کہ یہ پارسل ایک چھوٹے سے بچے نے اسے دیا ہے۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور اس پارسل کو دیکھنے لگا۔ اس پارسل پہ کہیں پر بھی کسی کا نام درج نہ تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے پارسل کھول لیا کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے دوستوں میں سے ہو یا پھر مہرو ہی مجھے کوئی سرپرائز دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن جب میں نے پارسل کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس پارسل میں کچھ تصویریں موجود تھیں اور وہ تصویریں دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری محبت مہر النساء کی تھیں، جس میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کہیں پہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے اور کہیں پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنا تھا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں نے فوراً اسے پہلے مہرو کو کال ملا دی، لیکن مہرو نے میری کال نہ اٹھائی۔ اب میرا شک مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ سمیٹا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ مجھے اس وقت بس جلد از جلد گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر مہرو اتنی کہاں مصروف ہے کہ وہ میری کال بھی اٹھا نہ سکی۔ گھر کے پورے راستے جاتے ہوئے بھی میں نے مہرو کو کئی بار کال کی، لیکن بیل جانے کے باوجود بھی اس نے کال ریسیو نہ کیا۔ اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پورچ میں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ اس گاڑی کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور اس گاڑی کو غور سے دیکھنے لگا کہ اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ یہ وہی گاڑی تھی جس کے پاس مہرو اور وہ لڑکا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ تصویریں نکال لیں اور اس کو تصویر والی گاڑی کے ساتھ میچ کرنے لگا۔ شک کی اب کوئی گنجائش بالکل باقی نہ تھی۔ میں دوڑا ہوا اندر گیا۔ جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں پہنچا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ مہرو اس تصویر والے لڑکے کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے یوں اچانک سامنے آتا دیکھ کر مہرو کی ہنسی سمٹی تھی، جبکہ وہ لڑکا بھی یکدم سے محتاط ہو گیا تھا۔ شاہنواز، آپ اس وقت خیریت تھی؟ مہر النساء نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، جس پر میں کہنے لگا، ہاں خیریت ہی تھی، بس میں آج تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ میں نے مسکرا کر مہر النساء پر طنز کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر مہرو مسکرا کر کہنے لگی، ارے اس میں سرپرائز کی کیا بات ہے، اچھا کیا آپ آ گئے، اس سے ملیں، یہ ارحم ہے، میرے کالج کا دوست۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا نا۔ مہر النساء نے ایک کمزور سی دلیل اپنے دفاع میں مجھے پیش کی تھی۔ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تو مجھے یاد آنے لگا۔ مہر النساء کا ایک کالج کا دوست تھا جو اکثر مشکلات میں گھر آیا رہتا تھا۔
مہر النساء شادی سے پہلے مجھے اکثر ارحم کے قصے سنایا کرتی تھی، تب مجھے ارحم سے ملنے کا بہت شوق تھا، لیکن مہرو کی شادی سے پہلے ہی وہ دبئی چلا گیا تھا، اس لیے وہ ہماری شادی میں نہ آ سکا اور میں یہ اپنا شوق کبھی پورا نہ کر سکا تھا، لیکن آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں ارحم کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے جا بیٹھا تھا۔ ارحم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میں نے بھی ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ ارحم باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد مہرو بھی اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کا یہ چکر؟ میں نے سینے پر ہاتھ باندھے بنا تمہید باندھے سوال کیا تھا۔ میرے سوال پر ایک جھٹکے سے مہرو میری طرف مڑی اور کہنے لگی، شہنواز، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور آپ یہ بھول چکے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں آپ کے نکاح میں ہونے کے بعد کسی دوسرے مرد سے کیوں تعلق رکھوں گی؟ مہرو نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم جیسی عورتوں کو کیا بھروسہ؟ کافی عرصے سے تم مجھ سے ٹھیک سے بات چیت ہی نہیں کر رہی، یہی وجہ تھی نا؟ بولو۔ میں قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے تھامتے ہوئے دبی آواز میں چیخ کر کہنے لگا تھا۔ اس پر مہرو اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، شہنواز، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور رہی بات 6 ماہ سے یوں آپ سے دور رہنے کی، تو اس کی وجہ آپ خود ہیں، کیونکہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے آفس چلے جاتے ہیں، رات میرے سونے کے بعد آپ گھر آتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے توجہ چاہتی ہے اور اس کا شوہر اسے توجہ نہ دے تو کیا وہ اسے پھولوں کے ہار پہنائے گی؟ کیا میں آپ سے ناراضگی کا اظہار کرنے کا حق نہیں رکھتی؟ بتائیں مجھے۔ مہرو نے نم آنکھوں سے مجھ سے سوال کیا تھا، جس پر میری گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی، لیکن اچانک ہی دوبارہ میں نے اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے کہنے لگا، آج کے بعد اگر وہ یہاں میرے گھر میں آیا یا تم نے اسے کبھی باہر ملنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، مہر النساء، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہی میں نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس پر مہرو نے ہنستے ہوئے کہا تھا، برباد تو آپ پہلے ہی میری زندگی کر چکے ہیں، اب آخر بچا کیا ہے برباد ہونے کے لیے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ اس طرح سے ذلیل کر کے میرے دل میں اپنی عزت اور مرتبہ دوبارہ پالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے جس شاہنواز سے محبت کی تھی وہ آپ جیسا شکی مزاج انسان نہیں تھا، وہ بہت ہی خیال رکھنے والا انسان تھا، لیکن اب آپ یہ سب باتیں نہیں سمجھیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ میں جو اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا اچانک سے پلٹا اور اس کو بالوں سے کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا اور کہنے لگا، اگر میں بدلا ہوں تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ اگر تم چاہتی تو مجھے بدلنے سے روک سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے روکا نہیں، بلکہ اپنے پرانے یار سے ملنے لگی، اور کون جانے کہ تم نے اور اس نے مل کر مجھے راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا ہو، یا پھر تم ویسے ہی اس کے ساتھ رہتی ہو۔ میں نے مہرو پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر وہ کچھ لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے انسان سے محبت کی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسے نہیں ہیں جیسے مجھے دکھتے ہیں تو آپ سے کبھی شادی نہ کرتی، کبھی محبت نہ کرتی، کبھی اپنے پاس نہ آنے دیتی آپ کو، لیکن شاید میری قسمت میں ہی یہ سب سہنا لکھا تھا۔ اپنی محبت خود سے دور ہوتے جاتا دیکھنے کے بعد اس پر فاتحہ پڑھنا بھی لکھا تھا۔ مہرو نے نہ پرشکوہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری گرفت اسی لمحے ڈھیلی ہو چکی تھی۔
اس نے مجھے خود سے دور کیا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ اگلے کئی روز ہم میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان شک کی بنیاد ڈال دی گئی تھی، اور وہ کون تھا یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ دھیرے دھیرے ہم میں بات بالکل ختم ہونے لگی، اور میں صرف اسے ایک ضرورت کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ میں روز اس کو ذلیل کرتا تھا، جسے وہ ہنس کر سہ لیتی تھی، اور شاید یہ میرے بہت زیادہ غصہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا خیال آنا تھا کہ میں سوچنے لگا، آخر وہ ایسا کون سا انسان ہے جس نے ہم میں شک کی بنیاد رکھی؟ آخر کس کو ہمارے رشتے کے لیے ختم ہو جانے سے فائدہ ہوگا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اپنا فون پکڑا اور اپنے آفس کے گاڑی سے CCTV فوٹیج منگوا لی۔ اسے بار بار دیکھنے کے بعد آخر کار مجھے وہ سراغ مل ہی گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ مکمل طور پر برقعے میں وہاں روز آتی تھی۔ میں اسے نہ پہچان پاتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مجھے کبھی کبھی بھی اس کا وجود بھولنے نہیں دیتی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو یونیورسٹی کے زمانے میں میرے لیے اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی کلائی تک کاٹ لی تھی، لیکن میرے انکار کرنے پر اور اسے یہ بتانے پر کہ میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس دن کے بعد وہ یونیورسٹی بھی نہ آئی تھی، لیکن اب اس کا یوں اچانک میرے آفس آ کر چکر لگانا مجھے عجیب لگا تھا۔ میں نے اپنے چوکیدار سے کہلوا دیا ہے کہ جب بھی وہ اس لڑکی کو دیکھے تو تمام کام چھوڑ کر اس کا پیچھا کرے۔ چوکیدار نے میری ہدایت پاتے ہی اس لڑکی کا پیچھا کیا اور مجھے اس کا ایڈریس لا کر دے دیا۔ مہرو کو بے ہوش ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر روز اسے دوائیاں دے جاتے تھے، اور آخر کار میری دعائیں اور ڈاکٹر کی محنت رنگ لائی۔ چوتھے دن مہرو کی شادی آنے لگا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھ سے یوں ہی ناراض تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بالکل غلط ہوں۔ میری اس بات کو وہ کافی حد تک سچ بھی مان چکی تھی، لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ نرم ہو چکی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کبھی کوئی لڑکی ملی تھی؟ میری بات سن کر اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کون سی لڑکی؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس پر میں نے اس لڑکی کی تصویر اسے دکھائی۔ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھنے کے بعد اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ مجھے ملی تھی۔ جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے تم سے مل کر کیا کہا تھا، تو وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آخری موقع پر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو اسے چھوڑنا پڑا اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی ویڈیوز اور وائس نوٹ میسیجز کال ریکارڈز مجھے دکھائے تھے۔ میں کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد جب آپ بے مجھے نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ ایک بار پھر مجھ سے ملی اور کہنے لگی، وہ مجھ سے روز ملتا ہے اور آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نئی تصاویر بھی مجھے دکھائی تھی، جن کو دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ یقین کر بیٹھی۔ مہر النساء کی یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا تھا۔ میں اسے وہاں آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے شہربانوں کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ شہربانوں نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت عرصے کے بعد یہاں آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ جس پر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور شہربانوں کو وہیں کھڑے کھڑے دروازے میں باتیں سنانے لگا۔ میں نے وہ تمام تصویریں بھی اٹھا کر شہربانوں کے منہ پہ دے ماری، جن کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی،
میں تو صرف تمہاری محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی جس کو تم نے مجھ پر ترجیح دی ہے، آخر وہ تم پر کتنا اعتبار کرتی ہے، اور دیکھو تو میں نے کیسے اس کے اعتبار کی اور تمہاری محبت کی دھجیاں اڑا دیں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، بس گزارا کر رہی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ شہربانوں کا یہ کہنا تھا کہ میں خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور ایک زناٹے دار تھپڑ شہربانوں کے منہ پر دے مارا۔ آئندہ اگر تم میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئی تو یقین مانو شہربانوں، میں ماضی کی دوستی کو بالکل بھلا دوں گا، سمجھی تم؟ میں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ میرے اس عمل پر اس دن کے بعد شہربانوں کبھی بھی میرے آفس، میرے گھر یا کہیں پر بھی مجھے نظر نہ آئی تھی۔ آہستہ آہستہ مہر النساء بھی ٹھیک ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا جس پر وہ شرمندہ تھی، اور کہنے لگی، اگر مجھے اس سب کا پہلے سے علم ہوتا تو یقین مانے ہم میں اتنی دوریاں کبھی پیدا نہ ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا، غلط فہمی کا شکار تو میں بھی ہوا تھا، اور آج کا دن ہم میں اس کے بعد کبھی بھی کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا، بلکہ ہماری محبتیں مزید بڑھ گئیں۔ ایک بات کا افسوس ہمیشہ رہے گا کہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں نے اور مہرو نے اپنی پہلی اولاد کھو دی۔ اس کا قصوروار میں آج تک خود کو ہی سمجھتا ہوں، حالانکہ مہرو مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ ایسا نہ ہو، ہماری قسمت میں جو لکھا تھا، لیکن یہ دلیل میری تسلی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اس تجربے سے میں نے سیکھا ہے کہ بہت سے لوگ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح سے بات کو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائیں اور ایک دوسرے پر شک کر کے خود بھی عذاب جھیلیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا رکھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شک ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج آج تک بڑے سے بڑا طبیب بھی کبھی نہ کر پایا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ میاں بیوی میں بہت آسانی کے ساتھ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، اور آخر کار میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دے کر اپنی اپنی راہ چل پڑتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم ان چیزوں سے بآسانی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے تو حاضر دماغی کی، تاکہ کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل نہ سکے۔